ابراہیم مصلی، یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مشہور قول کے مطابق جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر تعمیر کعبہ فرمائی اور آپ کے پاؤں مبارک کے نشان وہاں، اور وہاں کھڑے ہو کر پھر دعا بھی مانگی تھی۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اب طواف کرنے والے حکم ہے کہ سامنے مقام ابراہیم ہو تو ادھر رک کر کے نماز پڑھو۔ عبادت کس کی؟ اور درمیان میں مقام ابراہیم، تو تعظیم ہے مقام ابراہیم کی۔ مقام ابراہیم خدا نہیں ہے، پتھر ہے۔ پتہ چلا عبادت اور ہے، تعظیم سے شرک، یہ تعظیم ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور وہاں اللہ تعالیٰ کے گھر کے کونے کے اندر ایک اور پتھر ہے، اس کا نام کیا؟ حجر۔ یہ سفید تھا، دور دور تک اس کا نور تھا۔ آج میں مطالعہ کر رہا تھا، کافروں نے ہاتھ لگائے، ننگے ہو کر بھی تو لوگ طواف کرتے رہے نا کافر۔ تو لوگوں کے گناہوں کو چوس کر یہ اب رنگ کیا ہے؟ رنگ کالا ہے، لیکن قیامت تک لوگ اس کے ارد گرد، کعبہ شریف کے ارد گرد طواف کرتے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر وہ شعور رکھا ہے، قیامت والے اس کی آنکھیں بھی ہوگی، زبان بھی، یہ بتا دے گا کہ یہ لبیکی حاجی ہے اور یہ بلیکی حاجی ہے، یہ دو نمبر ہے۔ یہ کون بتا دے گا؟ اب اس روایت کو، جو پتھر کے علم کو تو مانتے ہو، میرے حضور فیض ملت، میرے استاذ محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مفتی محمد فیض احمد اویسی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس روایت کو تو مانتے ہو، پتھر کے علم کو مانتے ہو، اور اللہ تعالی نے پوری کائنات جن کے لیے بنائی ہے، تمام مرسلین کے سردار، نبیوں کے سردار کے علم کے اندر شک کرتے ہو، فلاں چیز کا علم ہے، فلاں کا علم نہیں ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حجر اسود کو بوسہ دینا یہ سنت ہے، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو، ہاں ورنہ ایسے آپ اشارہ کر دیں ہاتھ کا یا کوئی سٹک وغیرہ چوم لے، استلام کہتے ہیں اس کو، اور اگر آپ وہاں جائیں تکلیف ہو کسی کو تو پھر خیال کریں تاکہ گناہ نہ ہو۔ حجر اسود کو چومنا، جس وقت ہم گئے تھے حج کے لیے نا، ہمارے ساتھ بھی ایک چچا جی تھے، ہم نے کہا چاچا بڑا رش ہے، مہربانی فرمائیں۔ کہنے لگے نہیں جی ہم پاکستان واپس جائیں گے، رشتہ دار پوچھیں گے حاجی صاحب حجر اسود کو بوسہ دیا تھا، کیا کہیں گے؟ نہیں دیا۔ میں نے کہا آپ کی مرضی ہے بھائی۔ تو جس وقت وہ اکیلے چلے گئے آگے تو پھر رش تھا، ایسے لوگوں نے اٹھا لیا چاچا جی کو۔ ہم آئے تو مطاف سے باہر بیٹھے، چاچا حال سنا، آنکھیں مرد ہوئے بچ گیا، رگڑا کڑھے دیا نہ کیا۔ میں نے کہا میں نے تو پہلے عرض کیا تھا، خیال کرنا آسانی ہو تو کوئی تو پھر دعا مانگتے ہیں، آہستہ 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 آ کرو خاص طریقے کے ساتھ۔ بہرحال حجر اسود کو چومنا، بوسہ دینا، یہ سنت رسول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اے حجر اسود، اللہ کے اگر محبوب نے تجھے نہ چوما ہوتا، میں نہ چومتا، نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سن رہے تھے، فرمایا ایسا نہ کہو، یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ حجر اسود کو چومنا، بوسہ دینا، اگر یہ چومنا شرک ہو تو حجر اسود خدا تو نہیں ہے نا، سمجھے ہو؟ پوجنا اور ہے، چومنا، اگر چومنا شرک ہے، کوئی شادی شدہ بچ سکے گا؟ کسی شادی شدہ کی خیر، سارے مشرک۔ میاں بوسے کی 5 قسمیں ہیں، کتنی؟ ایک بوسہ شہوت ہوتا ہے، ایک بوسہ رحمت و شفقت، بوسہ تعظیم ہوتا ہے، والد کے ہاتھ کو چومنا، پاؤں کو چومنا، یہ کون سا بوسہ ہے؟ بوسہ تعظیم ہی ہے۔ اولاد کو چومنا، سمجھ رہے ہو نا جی؟ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ کو پوجا جاتا ہے، چوما اللہ کا جسم ہے،
اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں، اس لیے جسم کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، طول، عرض، عمق، لمبائی، چوڑائی، موٹائی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات محدود ہو جائے گی، جبکہ وہ تو ان لمیٹڈ ہے، تو اس کی حد نہیں ہے، لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں، وہ واجب الوجود ذات ہے، واجب لہذا چومنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ آئے یہود، تو آپ کو ملے، آپ کے ہاتھوں کو بھی چوما اور پاؤں کو بھی۔ تو آج ایک صاحب پوچھ رہے تھے، ہمیں کسی نے کہا شرک ہے، حضور علیہ السلام شارع ہے، اگر آپ کے سامنے کوئی ناجائز کام کرے گا تو آپ فوراً منع فرما دیں، فوراً منع فرما دیں گے۔ تو یہ چوما گیا، اور آپ نے اپنے غلام کو فرمایا تھا، یا رسول اللہ میں نے منت مانی، عمدۃ القاری شرح بخاری، حضرت ابن عباس ہیں راوی رضی اللہ تعالیٰ، کہ جب مکہ المکرمہ فتح ہو جائے گا میں کعبے کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ فرمایا جا میرے غلام، قبل قدم ام کا وقد وفیتا نظرہ کا، اپنی ماں کے دونوں پاؤں چوم لے، تیری منت پوری ہو گئی۔ ماں کے پاؤں چومنا یہ تعظیم ہے، کیا ہے؟ یہ عبادت نہیں ہے۔ حجر اسود کو چومنا اللہ تعالیٰ کی ذات کہ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، عبادت اور تعظیم، کوئی عبادت تعظیم سے خالی نہیں، اور ہر تعظیم عبادت بھی نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا، کہ صاف ستھرا رکھو میرے گھر کو۔ اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، کعبۃ اللہ شریف اور پھر مسجد شریف، جہاں بھی ہے مسجد کے اندر جھاڑو دینا، صفائی کرنا، یہ اندر جھاڑو ہو جاتا ہے جی، اندر کی بیماریاں جو ہے نا، ان سے خلاصی نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی مقروض ہو تو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، شاہ صاحب لودھرا رہتے، اگلے دن بھی ملاقات ہوئی، کہنے لگے کاروبار کرتا تھا، 1 لاکھ کا گھاٹا آ گیا، یہ کپاس گندم کا کاروبار کرتا تھا، بڑا پریشان ہوا، بہت پرانی بات ہے۔ تو میرے ابا جی نے کہا کہ اب پریشان نہ ہو، جھاڑو اٹھا، مسجد کے اندر جھاڑو دے، پھر دیکھ تیرا قرضہ کیسے ادا ہوتا ہے۔ ایک صف مسجد میں بچھا دو، ایک صف، تو 70,000 فرشتے ہر وقت آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اور صحابہ کا یہ ذوق تھا، جیسے اللہ تعالیٰ کے محبوب نے تربیت فرمائی، 5,000 مسجدیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بنوائیں، جن میں سے 900 جامع مسجدیں تھیں۔ ہمارے مشائخ، ہمارے علماء، اور میں جہلم گیا ایک مرتبہ، وہاں اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت قبلہ پیر حاجی صاحب، اس میں گرامی کیا تھا؟ حضرت عبد الواحد صاحب صدیقی، اور انہوں نے بہت مسجدیں بنوائیں، اور بڑی خوبصورت سفید گنبد اوپر، تو وہاں مسجدیں دیکھی، بڑا دل خوش ہوا۔ اور ایک جگہ مجھے کہ مرید نے بتایا، ہم آ رہے تھے، ایک جگہ تو مسجد شریف کی تعمیر کے سلسلہ بے بنیادیں، اور اتنا خرچہ تھا، بتایا گیا 1 کروڑ روپیہ خرچہ آئے گا، بنیادیں اور یہ پلر، ان کا خرچہ۔ مرید کہنے لگے حضرت آپ کا حکم ہے، اب ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہیں نہیں۔ فرمایا کام تم شروع کر دو۔ جب کام شروع ہو گیا، مسجد کی تعمیر کا سلسلہ جاری تھا، تو روڈ ہی سامنے ایک صاحب آئے، 1 کروڑ روپیہ دے کے چلے گئے، نام پوچھتے رہے، نام بتایا ہی نہیں۔ پیر صاحب کو مریدوں نے عرض کی قبلہ کام تو بن گیا، نام نہیں بتایا۔ فرمایا تمہیں نام سے کیا ہے؟ اب بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں، 70 گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ نام نہ بتاؤ، خلوت کے اندر، علیحدگی میں کسی کی مدد کرنی ہے، اور کار خیر کے اندر پیسہ صرف کرنا ہے، اپنی واہ واہ نام والا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے سامنے تاکہ ترغیب ہو دوسروں کو، اس میں یہ بھی حکمت ہوتی ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، مسجد اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی، وہ خوش قسمت ہیں جنہیں مسجد پاک کی خدمت نصیب۔
اگلے دن بھی گئے، اور بہاولپور میں بھی ایک میرا دوست ہے، وہ کہتا ہے میرے بیٹے 2 بیٹے ڈاکٹر بن گئے ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں۔ رمضان شریف میں ان بیٹوں کو کہتا ہے بیٹا مجھے قرآن سناؤ۔ میں ادھر بہاولپور میں ہوتا ہوں، پھر کہتے ہیں استاد جی فلاں رات کو ختم ہوگا، ہم آپ کو لے جائیں گے دعا کے لیے۔ کہتا ہے میں سمجھتا ہوں میرے ابا جی نے 40 سال مسجد کے اندر بغیر تنخواہ کے نماز پڑھائی، بچوں کو قرآن پڑھایا، اور ان کی یہ خدمت کی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے میری اولاد کو قرآن نصیب فرما دیا۔ تو اتنے اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، والدین کی نیکی، والدین نیک ہوں اولاد پر رنگ ضرور چڑھتا ہے جی۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم و اسماعیل یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے، باپ بیٹا ہے۔ انتہرا، اللہ نے حکم دیا میرے گھر کی طواف کرنے والا۔ طواف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ارد گرد گھومنا۔ مسئلہ بھی سن لیں، کعبہ شریف کا جس وقت طواف کرے نا، کتنے منٹ باقی ہیں جی؟ اچھا بڑا ٹائم پہ، اچھا 50 تک، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ تھک تو نہیں گئے؟ اچھا جی۔ اچھا، طواف کرنے والوں کے لیے ہم جس طرح مسجدوں کے اندر کیا کرتے ہیں، گرمی کا موسم ہو، اب جیسے رمضان شریف کا مہینہ، تو پھر ہم کیا اہتمام کرتے ہیں کہ نمازی آئیں سکون سے نماز پڑھیں، ان کا جی چاہے ادھر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، اللہ اللہ کریں۔ روزے داروں کے لیے، ورنہ حضور علیہ السلام کے دور کے اندر جو مسجد شریف تھی اس وقت تو صفیں بھی نہیں تھی، اگر اس انداز کی مسجد ہو، جام صاحب چودھری صاحب کی کوٹھی، اس کا مکان، تو مسجد سے تو دور بھاگیں گے، آئیں گے نہیں۔ جس نئے طریقے سے دین کی عظمت کا چرچا زیادہ ہو، لوگ جس طریقے سے آئیں دین کی طرف، اگرچہ وہ نیا کام ہو، شریعت نے اسے منع نہیں کیا، ورنہ یہ مسجدوں کا یہ سلسلہ نئے طریقے کا ہے نا جی۔ اور یہ محراب شریف بھی حضور علیہ السلام کی مسجد کا نہیں تھا۔ قرآن میں جو محراب کا لفظ ہے نا قرآن میں، وہاں حجرہ مراد ہے، وہاں یہ محراب کا سلسلہ، یہ مینار کا سلسلہ۔ پیارے محبوب کے پیارے غلام، طواف کی بات کر رہا تھا، طواف کا معنی، اچھا طواف کعبہ شریف کا، کسی قبر کا طواف۔ چند دن پہلے ایسے آپ نے شجاع آباد کے قریب وہ کیا ہو رہا تھا، کوئی طواف کر رہے، تو یہ کیا ہے؟ جہالت ہے، دین سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، اور اپنے مسلک کو بدنام کرنے والے ہیں، بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔ کعبۃ اللہ شریف کا طواف، ایک طواف تحیت ہوتا ہے، ایک الوداعی طواف ہوتا ہے، اور ایک طواف زیارت ہوتا ہے۔ 3 قسمیں جی طواف کی، میں نے طواف کی۔ جس وقت جاتے ہیں ادھر سے آفاقی، ہم لوگ ہیں آفاقی، جا کر طواف تحیت کرتے ہیں۔ ایک الوداعی، جس وقت واپس آنا ہوتا ہے طواف کرنا، یہ واجب ہے ہمارے لیے۔ اور ایک طواف ہے طواف زیارت، یہ چاند کی کون سی تاریخ کو ہوتا ہے؟ 10 ذی الحج شریف کو۔ یہ سب سے مشکل دن یہی ہے حاجی کے لیے۔ 10 ذی الحج شریف کو 4 کام، کنکریاں بھی مارنی ہیں، اور پھر سر بھی منڈوانا ہے حلق، اور قربانی بھی، چوتھا کام طواف زیارت بھی۔ اگر عورت طواف زیارت نہ کرے، واپس لوٹ آئے، وہ خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی ساری زندگی، جب تک کہ جا کر طواف زیارت نہ کرے۔ یہ طواف زیارت فرض ہے، یہ فرض ہے جی۔ اور حج کا جو رکن اعظم ہے وہ ہے وقوف عرفات، عرفات شریف کے اندر۔ اگرچہ آپ نیند کی حالت میں یا بے ہوش ہیں، وہاں پہنچ گئے تو آپ حاجی بن گئے۔ وقوف عرفات، وقوف عرفات۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، وعہدنا، طواف کرنے والوں کے لیے جی طواف کے دوران کعبۃ اللہ شریف کی طرف سینہ بھی نہ ہو اور پیٹھ بھی نہ ہو۔ لیکن آپ رفیق الحرمین کے اندر امیر اہل سنت
حضرت مولانا محمد الیاس قادری اتار دامت برکاتہم العالیہ، آپ فرماتے ہیں میزاب رحمت کے سامنے جب آؤ نا، یہ وہ کعبہ شریف کی چھت پر پرنالا ہے جس کا رخ مدینہ طیبہ کی، یہ عاشق رسول لوگوں کی کتابوں میں ملے گا آپ کو۔ حج قطری فرماتے طواف کے دوران جب پہنچو نا میزاب رحمت کے سامنے تو ایسا کرو چہرہ مدینہ شریف کی طرف، الصلاۃ والسلام علیکم، پیٹھ نہ ہو کعبے کی طرف، سینہ بھی نہ ہو، کیونکہ طواف کا معنی ارد گرد گھومنا، ارد گرد گھومنا، مسائل کا بھی خیال کرنا ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حج آسان نہیں ہے، عمرہ تو آسان ہے، حج بہت مشکل ہے۔ طواف کے مسائل اللہ تعالیٰ ہمیں اس فہم دین نصیب فرمائے۔ اور اعتکاف بیٹھنے والے بھئی ایک اعتکاف ہوتا ہے نفلی اعتکاف، مسجد میں جب بھی آؤ اعتکاف کی نیت کر لو۔ ایک ہے منت کا اعتکاف، یا اللہ میرا کام ہو جائے میں 10 دن اعتکاف بیٹھوں گا، جناب روزہ بھی اب لازم ہے۔ ایک صاحب آگے میرے پاس، گرمی کا موسم تھا، میں نے منت مانی کہ میں جی جو جامع مسجد ہے منگوانی وہاں اعتکاف بیٹھوں گا۔ وہ فوجی صاحب رانا فیملی سے ان کا تعلق ہے، میں نے کہا فوجی صاحب پورے مہینے کے روزے بھی رکھنے پڑیں گے اب۔ وہ تو حیران ہو گیا، حضرت گرمی کا موسم، سمر سیزن، اتنے لمبے دن ہیں، آپ نے اتنا مشکل کر دیا۔ میں نے کہا مشکل جناب خود آپ نے کیا ہے نا، منت جو مانی ہے۔ اور جو سنت موقدہ اعتکاف ہے اس کے لیے بھی روزہ لازم ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے روزہ نہیں رکھ رہا، وہ اعتکاف اگر بیٹھ گیا تو وہ سنت موقدہ والا نہیں ہوگا، وہ نفلی ہوگا۔ تو اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے اعتکاف کے اندر شرائط، کئی پوچھتے ہیں ہاں جی کوئی بات کرنا، گفتگو کرنا، بھئی شرعی بات کر سکتے ہو، پوچھ سکتے ہو، تقریر بھی کر سکتے ہو، اذان بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی منع نہیں۔ ہمارے حاصل والا وہ دونوں ہی فوت ہو گئے جی، ہمارے مقتدی تھے، وہ اعتکاف بیٹھ گئے۔ ایک صاحب کی بیوی جب آتی وہ کپڑے کے اندر اپنے آپ کو چھپائے رکھتے تھے، بیوی کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھے، وہ بیچاری چپ کر کے روٹی رکھ کے چلی جاتی۔ خیال یہ تھا اگر بولوں گا اعتکاف، اور دوسرے صاحب تھے وہ زمین میں جا کر اپنی وہ گندم کو بھی دیکھ کر چکر لگا کے آ گئے۔ یہ دونوں ایک ہی مسجد میں بیٹھے تھے، اعتکاف ایک اس طریقے سے، دوسرا تو وہاں میں تو نصاب بنا کے دیتا تھا اعتکاف والوں کو، حاصل والا 1,00,000 مرتبہ درود شریف پورا کرنا ہے آخری عشرے میں، اور روزانہ 3 دنوں کی قضا نمازیں پڑھنی ہے، 50,000 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، روزانہ صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے، پھر درود پاک کے بارے میں 1,00,000 مرتبہ، قرآن مجید کی تلاوت والا سلسلہ۔ الحمدللہ کئی احباب اس پہ عمل کرتے تھے۔ میرے ایک چچا جی تھے وہ فوت ہو گئے، ان کو میں نے مسجد میں بٹھایا، ادھر جی اعلان بھی ہو جاتا جی چاند نظر آ گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا بھتیجا آئے گا، ہم ادھر بیٹھ کے دعا مانگے پھر میں باہر نکلوں گا۔ میں اعتکاف والی جگہ سے مسجد سے جاتا ان کے بعد، وہیں بیٹھ کر چاچا بھتیجا ہم دعا مانگتے جی۔ بہت نیک آدمی تھے، پڑے ہوئے نہیں تھے، بار بار میں نے نماز ان کو یاد کرائی، تہجد گزار تھے، اور نیک محفلوں میں وہ مجھے لے جاتے تھے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تعالیٰ یہ برکتیں نصیب فرمائے۔ تو توجہ فرمائیے، وقت بھی قریب ہے۔ ورکع، رکوع کرنے والے، سجود اور سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے۔ ٹائم ہو گیا جی؟ اچھا درود شریف پڑھیں، درود پاک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ رکع راکعون کی جمع ہے، سجود ساجد کی جمع ہے۔ اچھا بتائیے بھئی نماز کے اندر کس حالت میں بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، کس مقام پر؟ سجدے کے اندر۔ تو سجدہ ہی سب سے مشکل ہے، سجدہ مشکل ہے۔ سجدے کے اندر بہت غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں۔ بعض کو سر سجدے میں رکھتے ہیں تو اپنی کوہنیاں یہ رانوں کے ساتھ لگا لیتے ہیں، ایسے بھی نماز مکروہ ہے، یا پیٹ لگ گیا ایسے، یہ بھی اس طریقے سے بھی نماز مکروہ ہے۔ سجدہ کھلے ہو کر کریں۔ اللہ کے پیارے محبوب یوں سجدہ کرتے، اگر بکری کا بچہ بھی نیچے سے گزرنا چاہتا، ٹھیک ہے نا جی، ایک سجدہ، یہ سجدہ صلاتی نماز والا، اور ایک ہے سجدہ تلاوت۔
قرآن میں کتنے مقام ہیں سجدہ تلاوت کے؟ 14 مقام. اگر ایک مجلس میں بیٹھ کر وہ 14 آیتیں آپ پڑھیں سجدہ کریں، جو مشکل ہے دعا مانگیں، اللہ مہربانی فرمائے گا. اور ایک ہوتا ہے سجدہ سہو. نماز کے اندر آپ سے اگر کوئی واجب بھول کر رہ گیا یا نماز کے اندر جو فرض ہیں تاخیر ہو گئی تو اب جو نقصان ہوا پورا کیسے ہوگا؟ سجدہ سہو. آپ کیا کریں؟ اب 2 رسولوں تک پڑھ کے ایک طرف دائیں طرف سلام پھیریں، پھر 2 سجدے کریں، پھر تشہد درود دعا پڑھیں تو یہ کمی پوری ہو جائے گی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجدہ. ایک شکرانے کا سجدہ ہوتا ہے. تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، سجدہ کس کے لیے؟ ایک تعظیمی سجدہ. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا تھا نا سجدہ، جمعہ والے دن سے شروع ہوا. صاحب روح البیان فرماتے ہیں 500 سال تک سجدے میں. سر اٹھایا تو ایک اکڑا بیٹھا تھا عزازیل کہ میں بہتر ہوں ان سے، میں کیوں جھکوں؟ کہ یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور یہ مٹی سے، میں افضل ہوں، اس سے میں خیر ہوں، افضل ہوں. تو واقعی بات تو یہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور اس کو آگ سے. اللہ اس کو انعام دیتا، اللہ نے انعام کیا دیا؟ ساری عبادت برباد. سب سے پہلے نبی کی توہین کرنے والا، بے ادبی کرنے والا وہ ابلیس ہے. بے ادب بے نصیب تو با ادب الدین کلہ ادب. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ سجدہ وہ سجدہ کون سا تھا؟ تعظیمی. اب حضور علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز ہے، حضور علیہ السلام نے حرام فرما دیا. سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس پر مستقل رسالہ لکھا ہے. ہمارے نادان کچھ مزاروں پہ جا کر نہ ایسے پیشانی، اس سجدے کی کیفیت ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ وہ ان کو خدا نہیں سمجھتے، خدا شرک تو نہیں ہوگا، پھر بھی یہ سخت گناہ ہے. تو لہٰذا وہاں چومنا اور ہے مزار کو، اور سجدہ کرنا ہاں چومنا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے چوما تھا. بادشاہ آگے کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے آپ نے فرمایا میں پتھر کے بعد تھوڑا آیا ہوں. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حضرت امام مالک سے منصور بادشاہ نے پوچھا، امام مالک یہ مسئلہ تو بتاؤ، جب میں دعا مانگوں تو کعبے کی طرف رخ کر کے کروں؟ امام مالک رضی اللہ عنہ مدینے کے امام جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں اے بادشاہ، اس محبوب سے چہرہ تو کیوں پھیرتا ہے جس محبوب کے نام کے وسیلے سے تیرے ابا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. اب آپ کو پتا ہے وہاں نجدی کتنی سختی کرتے ہیں. اگر آپ ایسے ہاتھ اٹھا دیں نا تو وہ کہتے ہیں ادھر جی پیٹھ کرو، تو اس لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دل ہی سے عرض کر دو. پیارے محبوب دلوں کی دھڑکنوں کو بھی سمجھتے ہیں، تیرے پیار اور محبت کو سمجھتے ہیں. حضور غزالی زمان کاظمی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے، کافی عرصہ وہاں رہے. اقبال بھائی لودھرا کے تھے، وصال ہو گیا ان کا. تو فرماتے تھے حضور غزالی زمان رحمت اللہ کو سہارا دے کر میں جالی پاک کے سامنے لایا. تو شرطے ادھر کھڑے تھے، حضرت جیسے کھڑے تھے نا ایسے آنکھیں بند کر کے میری طرف شرطے نے اشارہ کیا، حضرت کو کہہ دیں جالی کو چوم لے، چوم لے. حالانکہ پتہ ہے وہ تو کہتے ہیں حرام حرام شرک. ایسی کیفیت بنی، حضرت کو کہہ دیں چوم لیں. آپ کو میں نے عرض کیا، آپ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو کی برکات جاری ہو گئی. کہنے لگے اقبال بیٹا میرے لب اس قابل نہیں، میرے ہونٹ اس قابل نہیں ہے، کیسے چوم. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ادب کا مقام، ادب کا اعلیٰ مقام ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کے پاس ایک صاحبہ ہے نا عطا رہا پوری، تو اس وقت کھجور کا ایک درخت، 2 درخت تھے، اور ان کا رخ جو تھا نا حضور علیہ السلام کے روضے پاک کی طرف. عطا رہا پوری کہنے لگا مدینہ طیبہ سیدی اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہوئی. کہنے لگا حضرت میں نے اپنے وہ خیال میں ایک شعر لکھا ہے، کھڑے ہیں ایسے 2 درخت حضرت والا کے سامنے جس طرح مجنو کھڑا ہو کوئے لیلا کے سامنے. سیدی اعلیٰ حضرت عاشق رسول
جنہوں نے عشق رسول کے چھلکتے ہوئے جام ہمیں پلائے. فرماتے ہیں طرحہ پوری تو نے غلطی کی ہے، کہاں کوئے لیلا، کہاں محبوب کا روزہ، کہاں یہ کھجور کے درخت، کہاں مجنوں. حضرت میری اصلاح فرمائیں. فرمایا اصلاح یہ ہے کہ یوں کہو ایسے کھڑے ہیں یہ دو درخت حضرت والا کے سامنے جس طرح قدسی کھڑے ہوں عرش اولا کے سامنے، جیسے قدسی کھڑے ہوں عرش اولا کے سامنے. عاشقوں کا انداز ہی نرالا. پھر کلام الامام امام الکلام، امام اہل سنت امام جو ہوئے تو کلام بھی ماشاءاللہ اماموں والا کلام ہے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تعالی ہم سب کو فہم قرآن نصیب فرمائے. آج ارادہ تو تھا کہ پورا رکوع، لیکن ایک آیت پر ہم نے اکتفا کیا. الحمدللہ بقیہ تقریباً 2 رکوع ہیں، پارا مکمل ہو جائے گا. پہلا پارا. اللہ تعالیٰ یہ کلمات قبول و منظور فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. یا رب العالمین، درس قرآن کی پاکیزہ محفل کو اپنی بارگاہ میں اپنی رضا کے لیے قبول فرما. ہم سب کو فہم قرآن نصیب فرما. قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما. ہماری اولاد کو نیک بنا. سجدوں کی حلاوت نصیب فرما. قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما. یا رب العالمین، گھروں کے اندر جو پریشانیاں ہیں کرم نوازی فرما. بیمار ہیں شفا عطا فرما. بھائی غلام مصطفیٰ کے بیٹوں کے لیے دعا کریں. یا اللہ انہیں شفا نصیب فرما. اور جتنے احباب بھی پاکیزہ محفل میں بیٹھے، میرے مولا تمام کے دلوں کی باتوں کو تو جانتا ہے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا، انبیاء علیہ السلام کا، یا اللہ تیرے گھر کا ذکر ہوا، کرم نوازی فرما. یا اللہ تمام کی جھولیوں کو رحمت سے مالا مال فرما. تمام کی مشکلات کو، لنگر کا اہتمام کرنے والے یا اللہ ان کے رزق میں برکت فرما. مسجد شریف کی الحمدللہ تعمیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے. دعا فرمائے اللہ ان کے رزق میں بہت برکت فرمائے. حاجی مشتاق صاحب، حاجی اللہ بخش صاحب ہمارے پیارے مقتدی ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ انہیں شفا یابی نصیب فرمائے. حاجی مشتاق صاحب ذرا دور ہیں، آج نہیں پہنچ سکے، یا اللہ ان کے رزق میں برکت فرما، اخلاص میں برکت فرما. اور جتنے احباب تو بھائی جان بھی دعا کے لیے کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو بھی حل فرمائے. یا رب العالمین قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما. تمام کی مشکلات آسان فرما. عالم اسلام کی خیر، ملک پاکستان کی خیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد کی، حضور علیہ السلام کی ساری امت کی خیر. یا اللہ دعا مانگے، یا اللہ ہمارے علماء مشائخ تمام کو متحد فرما. آپس میں محبت والا سلسلہ، جذبہ اتحاد، اخوت، یگانگت والا. اور روئے زمین پہ جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں یا اللہ کافروں کے مکر و شر سے ہمیں محفوظ فرما، کرم نوازی فرما. کرونا والی بیماری دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے. یا اللہ اس وبا اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما، کرم نوازی فرما. یا رب العالمین بے روزگار ہیں، مفلوق الحال ہیں، رزق حلال میں وسعتیں اور برکتیں نازل فرما. تعلیمی ادارے اور بہت نقصان ہو گیا، یا اللہ ہماری نوجوان نسل ہے، بچے بچیاں علم پڑھ رہے ہیں، یا اللہ انہیں کامیابی نصیب فرما. دینی اداروں کی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی خیر ہو. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر. اور جو نیکی کے کاموں کے اندر بہت زیادہ دلچسپی محبت رکھتے ہیں، یا اللہ رزق میں بہت زیادہ برکت فرما. طالب علم ہفتے کو ان کا پیپر شروع ہو رہا ہے، پیپر ان کے، ہمارے شاگرد بھی الحمدللہ آئے ہوئے ہیں. پورے پاکستان کے اندر تنظیم المدارس پاکستان، یہ جو عالم ہیں ان کے پیپر شروع ہو رہے ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی نصیب فرما. یا اللہ علم نافع میں برکت فرما، علم نافع میں برکت فرما. آخر میں میرے لیے بھی دعا کر دیں، یا اللہ جو میری بقیہ زندگی ہے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ میرے والدین کی صحت میں نیکیوں میں برکت فرما. یا رب العالمین پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما.
اللہم نور قلوبنا بنور العلم والحلم والعرفان، اللہم زین اخلاقنا ببرکت القرآن، ہمارے دینی اداروں کی خیر ہو۔ مدرسہ غوثیہ کے لیے دعا فرمائے، اللہ بد نظری سے بچائے، یا اللہ ہمارے اس جامعہ غوثیہ کو بد نظری سے بچا، اور جتنے کہروڑ میں ہمارے دینی ادارے ہیں یا اللہ سب کو ترقیاں نصیب فرما۔ مساجد میں اساتذہ پڑھا رہے ہیں یا اللہ انہیں دارین کی سازشوں سے مالا مال فرما۔ قلبی اور جتنے مدرسے کے انتظامیہ، مدرسین، معلمین، محبت کرنے والے، منسلکین جتنے بھی ہیں مدرسے سے، طالبات ہیں، متعلمات ہیں، معلمات ہیں، یا اللہ تمام کو قلبی اور روحانی سکون نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔